بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام ہوتا ہے ہر مجلس ذکر میں۔ آج بھی انشاءاللہ مختصر سا میسیج ہوگا۔ آج کے میسیج میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا جلال الدین رومی بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی کچھ نصائح، ان کی کچھ نصیحتیں کچھ ہم سنیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، فاضل، مولائے روم، چیف جسٹس تھے اپنے زمانے کے، لیکن تصوف کی دنیا سے خالی تھے۔ عالم تھے لیکن جو تصوف کا ایک پہلو ہوتا ہے، جو صوفیزم ہوتا ہے، اس سے خالی تھے۔ پڑھانا، پڑھنا، بندے تیار کرنا، بس تقریر قال، صرف کہنا، سینگز، یعنی جو ان کا قال تھا صرف اتنے تک محدود تھے۔ اور قال جس وقت تک حال میں تبدیل نہ ہو، یہاں سے آواز نکلے اور باہر ہی نکلے، اندر نہ جائے تو مزہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اپنے رب کی طرف جا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس سے راضی ہو جائے، وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ راضیۃ مرضیہ، اس طرح لوٹو ایک دوسرے کی طرف کہ دونوں خوش خوش۔ لیکن اس کے لیے فرمایا کہ خوش خوش کیسے ہوگے، وہ کیسے خوش ہوگا، اور تم مطمئن کیسے ہوگے کہ وہ خوش ہے اور میں اس کی خوشی میں خوش ہوں، وہ راضی ہے اور اس کی رضا میں راضی ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ زمین میں میرے بندے موجود ہیں، تو یا اللہ تیرے بندوں کے علاوہ کسی اور کے بھی بندے ہیں، ہے نا؟ میرے بندے جو کہا، تو اس سے پتا چلا ہے کہ زمین کے اندر اللہ کے بندوں سے علاوہ کچھ اور بندے بھی ہیں۔ ان بندوں سے ہٹ کر تم نے فی عبادی، اللہ نے فرمایا میرے بندے، تو یا اللہ تیرے بندوں میں کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویری سمپل طریقہ سے ارشاد فرما دیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے بندوں کو کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، سبحان اللہ، جب تم ان کے پاس آؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو، تو تمہاری زبان پر ذکر جاری ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں تم بھی اسی کے ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، آسان سی علامت ہے۔ اگر آپ نے خوشبو لینی ہے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ عطار کے پاس جاؤ گے۔ تو عطار کے پاس جاؤ گے تو خوشبو ملے گی۔ تو خوشبو لینے کے لیے آپ کو کسی بدبودار جگہ سے خوشبو نہیں ملے گی، تو لہٰذا خوشبو کے لیے تمہیں خوشبو والی دکان پہ جانا پڑے گا، اس شاپ پہ جانا پڑے گا جس میں پرفیوم، عطر، سینٹ وغیرہ موجود ہیں، وہاں سے تم اپنی مرضی کا لے لو۔ تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جو وہ کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ جب میرے بندوں میں تم داخل ہو گئے، وادخلی جنتی، سمجھ لو جنت میں آ گئے۔ وادخلی جنتی، تم میری جنت میں آ گئے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 تک ارشاد فرمایا۔ اور اس قرب کے حوالے سے اب نفس مطمئنہ، پیسفل انسان کا سینس اور انسان کا مائنڈ، انسان کا ہارٹ کس وقت مطمئن ہوگا؟
اب یہ دیکھنا، تو نشانی تو بتا دی، فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حوالے سے فرمایا کس لیے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان میں داخل ہو جاؤ، نہ خوف ان کو ہے نہ کوئی غم ہے ان کو. تو جب ان میں تم داخل ہو جاؤ گے تم بھی امن والے ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس وقت آپ باہر ہیں تو بارش ہے، بڑی سخت بارش لگی ہوئی ہے، اگرچہ آپ کے پاس چھوٹا سا امبریلا موجود ہے لیکن ہوا بھی ہے، ہاں تو آپ کتنا بچائیں گے اپنے آپ کو؟ مشکل ہے نا. اور جس وقت آپ اپنے گھر کا ڈور کھولتے ہیں، جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے ہاں، تو پھر سکون آ گیا. سکون. کیوں کہ آپ شیلٹر کے نیچے آ گئے. بے شک. اب نہ بارش کا خطرہ نہ ہوا کا خطرہ، اور اندر موسم بھی ٹمپریچر آپ کی مرضی کا. مرضی کا. کیوں ہاں کہ وہاں تم مطمئن ہو، ہاں. کوئی پریشانی وہاں آپ کو نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کا ٹمپریچر ہر وقت درست رہتا ہے، سبحان اللہ. ان میں غصہ نہیں ہوتا، نارمل ٹمپریچر میں رہتے ہیں، نارمل ٹمپریچر میں رہتے ہیں. جو آئے وہ نہیں دیکھتے اس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کی پگڑی اچھی ہے، اس کی پاکٹ اچھی ہے، اس کا چہرہ اچھا ہے، یہ کون ہے. اللہ کا بندہ سمجھ کے اپنے پاس بٹھا دیتے ہیں. فدخلی فی عبادی. جس طرح اللہ اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے تو یہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں اونچ نیچ نہیں ہوتی، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا. وہاں گیو اینڈ ٹیک صرف ایک ہی بات ہے کہ تم آؤ اور لینے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تھوڑا سا ارشاد فرماتے ہیں. اسی آیت کو انہوں نے اپنے انداز میں عربی عبارت میں ہی فرمایا، فدخل فی عبادی تلتقی. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فدخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی یا متقی. فرمایا کہ اے متقی جاؤ، جا کے ان کے پاس جا، ان میں داخل ہو جا میرے بندوں میں، تلتقی تاکہ ان کے ساتھ تیری ملاقات ہو جائے. جیسے ہی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی تیری، جنتم من رؤیتی، جنت میں میرے دیدار کے لیے تو آ جائے گا. یا متقی، اللہ نے فرمایا باہر تھا تو گناہگار تھا، اندر ان کے پاس آیا تو متقی بن گیا. یا متقی، اے گناہوں سے بچنے والے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. میرے بندے وہ ہیں کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، آنکھ کو، زبان کو، کان کو، اپنے ہاتھوں کو، اور اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں. اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تو ان کے پاس جائے گا تو اب شیخ ہے تیرا، اب ان کو شیخ، رہنما، جو من استاذ، ٹیچر، رہنما، جس وقت وہاں پہنچے تو اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ یتقرب الی عبدی بالنوافل. بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے نوافل کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ نوافل. فرائض کا ذکر بھی موجود ہے اس روایت کے سٹارٹنگ میں، فرائض کا ذکر ہے. فرائض تو ایک قرض ہے، فریضہ تو کرنا ہی کرنا ہے. فریضہ کے بعد جو ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں، جو اوور ٹائم، زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، اوور ٹائم والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل. اوور ٹائم لگانے والوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تم جتنا اوور ٹائم لگاؤ گے خطا کہ میرا نور تمہارے اندر داخل ہو جائے گا. تمہارا دیکھنا میرے نور سے، تمہارا سننا میرے نور سے، تمہارا بولنا میرے نور سے، تمہارا پکڑنا میرے نور سے، تمہارا چلنا میرے نور سے. سراپا ہوگے تم لیکن ہوگا میرا نور. اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شیخ کے پاس جا کہ جو ہاتھ اٹھائے
اور حضور نے ارشاد فرمایا وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں لازماً اس کو عطا کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ واہ واہ، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان دعائے شیخ نے چوں ہر دعا، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ کان دعائے شیخ نے چوں ہر دعا، سبحان اللہ، فانیستو گفتے او گفتے خدا، سبحان اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ کی دعا کو، مرشد کی دعا کو، استاذ کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھنا۔ واہ، ہاں جی، جہاں بھی گیا ہاتھ اٹھا لے، نہیں نہیں نہیں، جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش دروازے کھول دیتا ہے، واہ واہ واہ، جب باپ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ، والد کی دعا، والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے خدا اس طرح قبول کرتا ہے کہ جس طرح نبی کی دعا اس کی امت کے لیے قبول سبحان کرتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی شیخ کی دعا کو، اور شیخ والدین کا درجہ اپنا بہت بڑا ہے، لیکن حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے۔ بے شک، بے شک، ماں باپ کے درجے سے شیخ کا درجہ، ماں باپ دعا کر کر کے عرش سے اس کو فرش پہ لاتے ہیں، اور شیخ تربیت کر کے نیچے آئے ہوئے انسان کو پھر رب سے ملاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان پھر وہاں پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، آنا آسان ہے، واپس جانا مشکل ہے۔ بڑے بڑے آئے، پاک صاف ہو کے آئے، ہر بچہ آتا ہے پاک اور صاف ہوتا ہے، لیکن زمانے کے حالات میں اتنا دھندلا ہو جاتا ہے کہ اس کو آنے کا مقصد ہی بھول جاتا ہے۔ بے شک، تو فرمایا ایسا نہ بن، شیخ کے پاس با اور اس سے دعا کے لیے کہہ۔ جب تو شیخ سے دعا کرائے گا تو شیخ کی دعا کو پھر اس طرح نہ سمجھنا کہ ہر ایک کی ہے، اس لیے فانیست گفتگو گفتے خداست۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا یتکلم بنور اللہ، وہ اللہ کی نور سے، اللہ کی عطا سے بول رہا ہے، اور جب وہ اللہ کی عطا سے بولتا ہے تو پھر آگے چل کے اس فکر اور سوچ کو اپنے انداز میں ایک عجیب طریقہ سے وہ بیان فرماتے ہیں۔ اور جو میں پڑھ رہا تھا تو بذوق آ گیا، اسی جگہ پہ پہنچا تو میں نے کہا کہ آج آپ کو مولانا روم کے ساتھ سیر کراتے ہیں سبحان اللہ، کہ وہ کس انداز میں، جس وقت کے وہ عالم تھے تو صرف تقریر تھی، تدریس تھی، تعلیم عام کر رہے تھے، جب شاہ شمس تبریز کے ہاتھ میں لگے ایسے ہیرا تراشا گیا، ایسا ہیرا تراشا گیا کہ جو دنیا سے رخصت ہوا تو جس کی نماز جنازہ پر صرف 40,000 غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 40,000، جس کے مرنے پر اس کی کیفیت ایسی تھی، 40 دن تک مسلمان اور نن مسلم بہت سارے ایسے ہیں کہ جو 40 دن تک تو قبرستان میں ہی رہے ان کی ذوق میں۔ آج بھی ان کی قبر پر بے شک، جاؤ، آئے آئے آئے، مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے، ایک جا رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، جو برتن جس انداز میں وہ لے کے جا رہا ہے وہ اسی کے برتن میں وہی کچھ پڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب اپنا برتن لے کے جاؤ، وہ آگے چل کے بڑے انداز میں، بس یہ شعر تھا، یہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ یہ ان کی باتیں میں شیئر کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں چوں خدا از خود سوالو گد کند، فارسی ہے نا، پرشین ہے یہ، چوں خدا از خود سوالو کد کند، پس دعائے خیش را چون رد کند۔ وہ فرماتے ہیں کہ سن،
شیخ کی دعا کیوں رد نہیں ہوتی؟ کیونکہ شیخ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اس میں فنا ہوتا ہے۔ جب یہ اس میں فنا ہوتا ہے تو وہ اس میں موجود ہوتا ہے، بولنا اس کے نور سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کا نور اللہ ہی سے سوال کرے گا تو اللہ اپنے سوال کو کیسے رد کرے گا؟ اللہ کا نور اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، اللہ کا نور اللہ ہی سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا پس دعائے خیش را چوں رد کند، پھر وہ اپنی ہی بات کو، اپنے ہی نور کو وہ کس طرح رد کرے گا؟ لہذا اس حوالے سے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جب وہ مجھ سے سوال ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔